بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، ریاست جموں کشمیر کے اس حصے جس حصے کو حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کنٹرول کرتی ہے، یعنی پاکستان کے زیر کنٹرول ریاست جموں کشمیر کے حصہ میں جو تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر جو نصاب تعلیم رائج ہے، اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام بیٹھک میں مہمان ہیں آزاد کشمیر کے ممتاز قانون دان محترم میاں سلطان محمود ایڈوکیٹ، اور ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کے معیار پر پورا اترے گا اور آپ سب کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ میاں صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ایک بار پھر ہمیں انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ۔ میاں صاحب، قوموں کی ترقی میں، قوموں کے عروج و زوال میں تعلیم کا بڑا اہم رول سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آزاد کشمیر جسے کہا جاتا ہے، یہاں کے تعلیمی اداروں میں جو نظام تعلیم ہے، نصاب پر ہم بعد میں بات کریں گے، نظام پہ بات کریں گے، نظام تعلیم ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب صاحب، یہ بڑا ہارڈ سبجیکٹ ہے اور آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب میں یہی دوں گا کہ میں قطعی طور پہ مطمئن نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ ہم مسلم ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہیں۔ جی۔ ہمارے لیے تعلیم کی جو بنیادی سورس تھا اسلامی تعلیم، جی۔ وہ ہمیں نہ مدرسے میں نظر آتی ہے اپنے مقام کے اوپر، اور نہ سرکاری اداروں میں اس کی کوئی شکل صورت نظر آتی ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان جو ہمیں معاشرے میں ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے یک نصابی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ معاشرے میں اس وقت کئی قسم کے نصاب نافذ ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے بڑی خوب بات کہی کہ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اس مسلم معاشرے میں رہنے والوں نے بھی کبھی آپ نے نظام تعلیم پر غور و کیا کہ مذہبی نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے، جو سیکولر ایجوکیشن ہے اس کا نظام کیسا ہونا چاہیے؟ محبوب صاحب، یہ فیصلے تو حکومتیں کرتی ہیں نا، اور حکومت میں جو جماعتیں آتی ہیں، جو لوگ آتے ہیں، ان کی فیصلہ کرنے کی اپنی جو صلاحیت ہے وہ کیا ہوتی ہے، اختیار کتنا ہوتا ہے، جی۔ اور ان کے اختیار کے اوپر اثر انداز ہونے والی جو طاقتیں ہیں وہ کس طرح سے ان سے کام کرواتی ہیں۔ لیکن معاشرے کے اندر جو آپ جیسے پڑھے لکھے باشعور لوگ، وکلاء ہیں، پروفیسر صاحبان ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو معاشرے کی آنکھ کہلاتے ہیں، کیا انہوں نے بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے وہ ہمارا دینی، قومی، اخلاقی، انفرادی طور پر کسی سطح پر بھی ہمیں وہ چیز نہیں دے رہا نظام تعلیم جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور اپنی حکومت کو جو بھی ہے اس کو مجبور کریں کہ اس پر غور کیا جائے؟ یہ صحیح نشاندہی کیا آپ نے۔ معاشرے کے اندر جو باشعور طبقات ہوتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن طبقات کی بات آپ نے کی ہے، قانون دانوں کی، پروفیسرز کی، انجینئرز کی، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، یہ تو بنیادی طور پہ ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ تو اپنی ڈیوٹیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے گزرتا ہے، اور پھر جو سروس ڈسپلن ہوتا ہے اس کے بھی تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ ایریاز کے اندر وہ ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور ان کو اپنے کام کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو آپ کے بالکل آزاد منش آپ کے ماہرین ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے کہ اپنا کردار جو ان کو ادا کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ ساری ریلائنس جو ہے وہ یا تو حکومت کے اوپر ہے،
اور یا کاروباری طبقہ ہے جو اپنا سکول، اپنا کالج، اپنی یونیورسٹی بناتا ہے اور اس میں پھر اپنی مرضی کا سارا نظام چلاتا ہے. وہ حکومت لاکھ کوشش کرتی ہے اس کو کوئی سمجھائے بجائے اس کو کوئی بہتری لانے کی، اپنی مرضی کے مطابق بہتری لانے کی کوشش کرے، لیکن زیادہ تر کیسز میں تو کامیاب نہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور وکلاء ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات میں مگن ہوتے ہیں یا حکومتی ان پہ کچھ ایسیاں پابندیاں ہوتی ہیں کہ وہ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسان ہیں، جو عام دیہڑی دار مزدور ہیں، وہ یہ کام کرے گا؟ ان کے پاس اتنا وقت ہے یا اتنی سوچ و فکر ہے، اتنی نظر ہے ان کی؟ یہ المیہ ہے یہ ہمارا. کسان نے کیسے کرنا ہے؟ ایک بندہ جو پروفیسر صاحب جیسے آپ نے کہا، وہ پروفیسر ہے، اپنے ادارے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تعلیم اس کی ذمہ داری ہے، اس کو کچھ کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے تو ایک کلاس روم میں جا کے اپنا لیکچر ڈیلیور کرنا ہے. ایک سلیبس اس کو دیا گیا ہے، اس سلیبس کو اس نے ڈیلیور کرنا ہے. کیا انہیں یہ غور نہیں کرنا چاہیے جو میں لیسن ڈیلیور کر رہا ہوں یہ ایک با مقصد لیسن ہے یا وقت گزارنے کے لیے بس میں 40 منٹ کے لیے آ گیا ہوں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ لیکچر ڈیلیور کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں، بلیو کرتے ہیں کہ دے آر ڈوئنگ دیئر جاب. اچھا ٹھیک. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کچھ اور کام بھی کرنا چاہیے ان کو، اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے میرا خیال ہے. اگر اندازہ ہے تو کوئی لمیٹیشنز ہیں. اب دیکھیں نا، ہم پرانی بات نہیں کرتے، 1947 سے لے کے آج تک کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے دور کا سلسلہ ہے سارا. تو اس میں ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہیں، اساتذہ ہیں، چاہے وہ پرائمری لیول پر ہیں، مڈل پر ہیں، ہائی پر ہیں، کالج لیول پر یا یونیورسٹی لیول پر، ان سب کی کچھ ذمہ داریاں تو بنتی ہیں نا، کیونکہ انہیں معلوم ہے تعلیم کے شعبہ سے وابستہ ہیں. اور پھر جو آپ وکلاء پڑھ کے آتے ہیں ان تعلیمی اداروں سے، جو ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ ان اداروں سے تعلیم حاصل کر کے آگے آتے ہیں، دیگر محکموں میں، دیگر شعبہ زندگی میں کام کرنے والے لوگ انہی تعلیمی اداروں سے سامنے آتے ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس کچھ تعلیم ہوتی ہے، تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے. تو کیا ہمارے ہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو نظام تعلیم ہے، اس سے ہمارے ہاں شعور کو پیدا ہو رہا ہے انسان عام شہریوں کے اندر؟ صرف ضرورت کے مطابق، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ضرورت کے مطابق. ایک شخص دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس میں اسکول ہے، زیادہ سے زیادہ ہائی اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول. جی جی. یہاں تک جو تعلیم ہے آپ کی، اس کی کوئی پریکٹیکل یوٹیلیٹی بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا بنیں گے میٹرک کرنے کے بعد؟ کیا بنیں گے؟ آگے چلتے ہیں. کالج میں انٹرمیڈیٹ ہے. جی جی. انٹرمیڈیٹ صرف فردر ایجوکیشن کی ایک بیس پرووائڈ کرتی ہے. انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر کوئی کلیریکل سٹف سے زیادہ تو کوئی چیز بنتی نہیں ہے جہاں پہ وہ ڈیسیشن میکنگ کر سکیں. آگے چلتے ہیں. گریجویشن ہے. گریجویشن کی سطح کے اوپر بھی آپ کو جو اپرچونیٹیز آگے ملتی ہیں وہ اس میں ڈیسیشن میکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں صرف ڈیسک ورک ہے، آپ نے کلیریکل ورک کرنا ہے، چھوٹا موٹا جو کام ہے وہ کرنا ہے. اس میں کوئی ڈیسیشن میکنگ کی آپشن ہے ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کریشن کر سکیں اس میں. ماسٹرز کے اوپر جاتے ہیں آپ تو وہاں جو وہ شعبے جن کی مارکیٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو کامیاب سمجھے جاتے ہیں، ان کی پریارٹی کیا ہے؟ ان کے لیے ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے امیگریشن ویزاز ہیں، اسکلڈ ویزاز ہیں. ٹھیک ہے. سیٹلمنٹ پروسیس ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہاں سے جو تعلیم لے کے نکلتے ہیں وہ ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان ویزاز کے چکر میں آؤٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس سے نیچے کی کیٹیگری کے جو لوگ بچتے ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر پبلک سروس کمیشن میں چلے جائیں گے. یعنی کہ جو لائق فائق لوگ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، وہ تو برین ڈرین ہو جاتا ہے، برین باہر چلا جاتا ہے، برین ڈرین ہو جاتا ہے. اس اور اس برین سے غیر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ یوٹیلائز بھی کرتے ہیں.
ہمارے ملک میں تعلیم کو جو گریجویٹ، جو پوسٹ گریجویٹ، جو ڈاکٹر آپ نے پیدا کیا ہے، پی ایچ ڈی ہو یا MBBS ہو، اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، اس کو ایسا ماحول دینے کے لیے کہ وہ اپنی اسکل کو، اپنے علم کو بڑھائے، اس میں اضافہ کرے اور معاشرے کو اس کا ریٹرن دے، اس طرف مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ سفیشینٹ کام ہو رہا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بمقصد نہیں بلکہ حصول ملازمت کے لیے یا بے مقصد تعلیم دی جا رہی ہے؟ حصول روزگار کے لیے ہے، میں کہتا ہوں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی نہیں دیتی ہے۔ تو کیا تعلیم روزگار کے لیے ہونی چاہیے؟ قطعی طور پر نہیں، قطعی طور پر نہیں۔ جی، رزق دینا تو خدا نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کس مقصد کے لیے تعلیم ہونی چاہیے؟ انسانیت کا جو مقام ہے اس کو پانے کے لیے۔ تعلیم آپ کو علم کی طرف لے جاتی ہے، انصاف کا نظام جو ہے اس کو پانے کے لیے، ٹھیک ہے، معیشت کا نظام جو ہے اس کو اس طریقے سے اس کو قائم کرنے کے لیے جیسا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی جو ابتری ہے، جو دیکھتے ہیں ہم کہ معاشرے کے اندر بے چینی، بے سکونی، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، یہ سب کچھ، یہ ظاہر ہے ایسی چیزیں ہیں نا جو انسان کے اندر پیدا ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ پیچھے شعور کا نہ ہونا، اور شعور کا نہ ہونے کے پیچھے تعلیم بامقصد تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی تعلیم بامقصد تعلیم، وہ بامقصد تعلیم جو معاشرے کو فائدہ دے سکے، افراد کو نہیں، اب یہ کیسے معاشرے ممکن؟ کو فائدہ دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے اندر جہاں ہم آزاد کشمیر سے کہتے ہیں وہاں رہ رہے ہیں، ہمیں وہاں تعلیمی اداروں میں نظر آتا ہے کہ جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جتنے بھی نصاب ہیں، چاہے وہ کوئی انگریزی کا ہے، اردو کا ہے، آزاد کشمیر کی حکومت کا کوئی کسی ادارے کا کوئی نصاب ہے یا کوئی اور، اس میں ہمیں اپنے گھر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا ہمارے بچوں کو۔ گھر سے مراد کشمیر کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، باقی گاؤں کے بارے میں، محلے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، محلے سے مراد میری باقی دنیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو نصاب تعلیم ہے ہمارا، کیا وہ ہماری قومی ضرورت پوری کر رہا ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں پوری کر رہا ہے، نہیں پوری کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر یہ پوری کر رہا ہوتا تو ہم معاشرتی حالات ہمارے بہتر ہونے چاہیے تھیں، اور ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بہتر حالات کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے ارد گرد جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، اور آج کے گلوبل ولیج کے دور کے اندر رہ رہے ہیں، تو ساری باتیں جو ہیں وہ ہر کسی کو پتہ ہیں، تو ہمارے رہنماؤں کو بھی پتہ ہے، یہ ساری دنیا میں پھرتے ہیں، لیکن یہ اپنے ملک کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نصاب تعلیم میں سے کشمیر کو کیوں نکال دیا گیا ہے؟ کشمیر کے متعلق تاریخ کشمیر، مطالعہ کشمیر کیوں نکال دیا گیا ہے؟ میں نہیں کہوں گا کہ جان بوجھ کے نکال دیا گیا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی کی گئی ہے۔ جس قوم کو اس کا تشخص اس سے چھین لیا جائے، اس کی ہسٹری اس سے چھین لی جائے، وہ ان کو اس کے قائم رہنے کا کوئی چانس باقی نہیں بچتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، کشمیر کے لوگوں یہ پھر غلطی نہیں ہوئی بلکہ ایک منصوبے کے تحت ایک قوم کو ختم کرنے کے لیے، اس کی پہچان، اس کی شناخت اس سے چھین لینے کے لیے یہ کیا گیا نا؟ یہ غلطی سے نہیں ہوا بلکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ حکومت بناتے ہیں، سرکار بناتے ہیں، تو وہ سرکار اتنی کم علم تو نہیں ہوتی ہے، وہ اتنی پاور لیس تو نہیں ہوتی ہے کہ وہ نہ کر سکے۔ صحیح ہے۔ لیکن جب ساری چیزیں موجود ہوں اور پھر بھی وہ نہ کرے تو پھر سم تھنگ از رانگ، اور وہ رانگ جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہے۔ کیا ہمارے بچوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جانیں کہ وہ کون تھے، کیا کرتے تھے، کیوں نہیں بیٹھنا رہنا سہنا کیا تھا؟ کیوں نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے تو پھر کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ پھر کون بتائے گا؟ پھر ہم والدین جو ہیں، کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نسل کو بتائیں کہ ہمارے آباء و اجداد کون تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کیا تھا؟
ہم پہ ذمہ داری والدین تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ تمام بچوں کو دیے ہوتے ہیں، اور ان کی جو ٹریننگ کا ایریا ہوتا ہے، جو تربیت کا ایریا ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے، وہ بیسک ہوتا ہے جو والدین تربیت دیتے ہیں، وہ اتنی بڑے لیول کے اوپر وہ کام نہیں کرتے، یہ کام حکومتوں کے کرنے کے نہیں، لیکن ان کا یہ بچوں کی تعلیم و تربیت پہ تو ان کا فرض بنتا ہے نا، وہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری تو والدین پر ہے نا۔ والدین بہت محدود سطح کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہسٹری میں ہمارے آباء و اجداد کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں بتائیں، تو اتنے بڑے لیول کے اوپر اتنے یعنی پیچھے کی طرف جانے کے لیے یہ ذمہ داری والدین کی نہیں ہوتی ہے، یہ جو قوم کے اوپر سربراہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کی پوری ہسٹری کو اپنی آنے والی نسلوں کو بتانا ہوتا ہے۔ دیگر لیک آف فیسلٹیز پر والدین باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں پانی میسر نہیں ہے جی، صاف پانی نہیں مل رہا ہے جی، بجلی کا مسئلہ، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے جی، یعنی کہ اور اس طرح کے مسائل پہ وہ باہر نکلتے ہیں۔ تو کیا وہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ احتجاج نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، یا نہیں کرنی چاہیے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے والدین باہر نکلتے ہیں، یہ کہہ لیں کہ سول سوسائٹی کے ممبران باہر نکلتے ہیں۔ تو سوسائٹی کے ممبران کون ہیں؟ وہ ہمارے معاشرے کا یہ والدین ہی ہے نا۔ میں کہتا ہوں نہیں، والدین صرف والدین کے نام کو جو ہے نا اس طرح نہ کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی ہوتی ہے اس میں والدین بھی شامل ہوتے ہیں، اور جو والدین کے اس سٹیج کے اوپر نہیں پہنچے وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، آج تو کل والدین میں شامل ہونے والے کے لوگ اس میں ہوتے ہیں، وہ آج نہیں تو کل اس میں صاف پانی کے لیے سب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ صرف والدین کا کام نہیں ہے، بلکہ والدین تو ایک طبقہ ہے نا جو بچوں کی، جن کی ذمہ داریاں اپنے بچوں کی حد تک موسٹلی ہوتی ہیں، وہ اس سے باہر بھی نکل سکتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی جو والدین کا لفظ ہے وہ بچوں کو فوکس کرنے کے اوپر ہے کہ بھائی کیا بچے پیدا کرتے جائیں نہیں، اور بس ان کو کھلائیں، ان کو پہنائیں کپڑے، ان کے سر پہ چھت دے دیں، بس یہ کافی ہے؟ بچے کو پیدا کرنا یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے، پھر ان بچوں کو کی پرورش کرنا اور ان کو جو ممکنہ نقصان دہ چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے بچپنے کی وجہ سے، جن کا وہ ادراک نہیں رکھتے ہوتے، وہ ان چیزوں سے ان کو بچانا اور ان کی گرومنگ کرنا، ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کے اندر اعتماد پیدا کرنا، سینس آف سیکیورٹی ان کو دینا، تاکہ کہیں نیگیٹو چیزوں کے اندر الجھ کے مایوسی کا شکار نہ ہو جائیں، اور اس ایج کے اندر، اس چھوٹی سی ایج کے اندر ان کے اوپر جو منفی اثرات ہو سکتے ہیں معاشرے کے، ان سے اس کو بچانا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ بات ہے۔ حکومتیں، اب حکومت پہ چلے جاتے ہیں، حکومت کون بناتا ہے؟ چند لوگ، ان چند لوگوں کو آگے کون لاتا ہے؟ ہم عوام، ہم ووٹ دیتے ہیں، ہم اپنے چاچے مامے کو، دوسرے تیسرے کو ووٹ دے کر آگے بھیج دیتے ہیں۔ پھر اینڈ آف دی ڈے ذمہ داری کس کی آئے گی؟ معاشرے والے پر۔ معاشرے میں کون ہے؟ ہم ہیں، والدین۔ پھر بات وہیں پہ آ جائے گی۔ سر دیکھیں نا، یہ جو مسائل ہیں، میں آپ کی بات کو یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ کوئی ایسی نہ ہونے والی بات کر رہے ہیں یا ایسی بات جو حقیقت میں نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، اور یہ حقائق جو ہیں یہ انفرادی نہیں ہیں بلکہ یہ قومی معاملات ہیں جی، اور ہماری حکومتیں کیسے بنتی ہیں وہ سبھی کو پتہ ہے۔ ہمارے اندر سے ہی لوگ آگے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ حکومت کے اس مقام کے اوپر فائز ہوتے ہیں تو پھر ان کو اپنی جو بیس ہوتی ہے اس کا وہ یاد ہی نہیں رہتی ہے، ان کی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے، جو قومی مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی ان کی پریارٹیز میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ المیہ ہے، اور اس کی جو وجوہات ہیں یہ لمبی سٹوری ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر میرا خیال ہے کہ بڑا وقت چاہیے ہے، اس میں نہیں جا سکتے۔ اچھا، ہم آتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو مختلف قسم کے نصاب پڑھائے جا رہے ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر دینی تعلیم مدرسے تک محدود ہے،
جو سیکولر تعلیم ہے وہ سرکاری یا جو تعلیمی ادارے ہیں جو سیکولر ایجوکیشن کے لیے ہیں وہاں تک محدود ہے. کیا یہ جو دینی اور دنیاوی تعلیم الگ الگ دی جا رہی ہے اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر مسٹر اور مولانا نہیں الگ پیدا ہو رہے ہیں الگ الگ؟ یہ دیکھیں نا، یہ جو جن چیزوں کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تعلیم یونیفارم ہونی چاہیے. پورا جو معاشرہ ہے پاکستان کو ایز اے ہول لیا جائے یا ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کو جس کو ہم آزاد حکومت کہتے ہیں اس کو اگر لیا جائے تو بھی کم از کم ایک لائن ہونی چاہیے کہ آپ کے بچے، آپ کی جنریشن اس تعلیم کو حاصل کر کے ان میں یونٹی آف تھاٹ ہو، ایک ہی سوچ ان کے اندر ہو. لیکن یہ یونیفارم سلیبس نہ ہونے کی وجہ سے اور حقیقی جو نصاب ہے ہمارا اسلامی نصاب اس کو پیچھے کرنے کی وجہ سے اور اس کی جگہ کے اوپر اور رنگ برنگے نصاب نافذ کرنے کی وجہ سے یہ معاشرہ تقسیم کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے. اور اس کی ذمہ دار حکومت ہے. یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ معاشرے کو انتشار سے بچائے، معاشرے کو ایک ڈگر کے اوپر رکھے. لیکن حکومت 47 سے لے کے آج تک کی بات کرتے ہیں، پھر دوبارہ اسی وہی بات میں آپ نے مختلف لفظوں میں دوڑنے کی کوشش کروں گا کہ بھئی حکومت کا کام ہے. حکومت کون بناتا ہے؟ ہمارے ووٹوں سے بنتے ہیں نا. اگر حکومتیں ہمارے وہ جو بنیادی مقاصد ہیں وہ پورے نہیں کرتی ہیں، ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں کر رہی ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا نا. ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ کس کو آگے لایا جائے. آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن ہم جو حکومت بنانے والے لوگ ہیں، جو ووٹ دیتے ہیں، جو عوام کہلاتے ہیں، ان کے دیکھیں نا ہر بندے کے اپنے اپنے مسائل ہیں. جی. کسی کو بجلی کا کھمبا چاہیے، کسی کو پانی کا نلکا چاہیے، کسی کو جناب صفائی کی اس کا پرابلم ہے، کسی کو بچے کی نوکری کا مسئلہ ہے. اب ان کا فوکس جو ہے وہ اپنی اپنی ضروریات کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. ہر ووٹر کا جو فوکس ہے وہ قومی مسائل کے اوپر نہیں ہے بلکہ اپنی ضرورت کے اوپر. یعنی کہ قومی مسائل پر ہم اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ مجبوری ہے. ٹھیک ہے. یہ عوامی سطح کے اوپر یہ ان کی مجبوری ہے. تو اس سے مطلب پھر یہ جو اجتماعی طور پر یہ ایک تباہی اور بربادی ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہوئی ہے، اس کو پھر ہمیں برداشت کر لینا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر مجبوری ہے تو پھر برداشت کر لینا چاہیے. اس کی اصلاح کرنی چاہیے. کیسے اصلاح کریں گے جب مجبوری ہے؟ ایک نلکے ٹوٹی کی سیاست کرنی ہے، ضرورت کو پورا کرنا ہے، تھانے کچہری کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، تو باقی کی طرف ہم توجہ نہیں دے سکتے. نہیں، آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن اس کو اس انداز سے دیکھنا چاہیے کہ جو ارباب اختیار ہیں جی جی ان کو جو قومی ضروریات ہیں، جی جی ان کی جو قوم کے تقاضے ہیں جن کو میٹ کرنا ہے ان کو اس کا خیال کرنا چاہیے. ان کو پیٹی ایشوز کے اندر جا کے، عوام کے اندر جا کے ان پیٹی ایشوز کو محترم ان کے بچے تو اعلیٰ تعلیم اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ضرورتیں ہماری ہیں، جیسے ایک بیمار ہے اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، جو صحت مند ہے اس کو تو پرواہ نہیں ہے، تو پھر ہم ان پہ ڈیپینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل جو ہے نا آپ بالکل لو لیول کے اوپر لے گئے ہیں اس کو. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا حکومت، جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر، لیکن وہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر رہے ہیں. ہماری وہ جو ضرورت ہے، جو ہماری انہیں چاہیے کہ وہ اچھا تعلیمی ماحول دیں ہمارے بچوں کو، وہ اگر توجہ نہیں دے رہے ہیں. 47 سے لے کے آج تک ایسا ہو رہا ہے، جبکہ ان کے اپنے بچے مختلف اعلیٰ تعلیم کے لیے، بنیادی تعلیم کے لیے اچھے تعلیمی اداروں میں موجود ہیں. یہ مسائل تو ہیں نا، یہ مسائل جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ مسائل تو ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا مشورہ دیتے ہیں ہمیں عام بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک وشیس سرکل ہے، ایک وشیس سرکل ہے، ایک ایسا دائرہ ہے جس میں بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ کا تعلیم کا نظام صحیح نہیں ہوتا ہے تو لیڈر آپ کا کہاں سے صحیح آئے گا؟
بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ کہاں سے صحیح آئے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے تعلیم اور تربیت کا نظام بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں پہ نصاب اس کے اندر بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اس کے اندر جو ورک فورس ہے جس کو آپ ٹیچرز اینڈ ٹرینرز کہتے ہیں وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل بالکل اسی طریقے سے آپ کی جب حکومتی اس جاتے ہیں اس میں جس میں آپ کی انتظامیہ آتی ہے، پولیس آتی ہے، عدالتیں آتی ہیں، تو یہ سارے لوگ جو اس نظام کو چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جب تک تعلیم کی ان کی بنیاد صحیح نہیں ہوگی تب تک یہ خالی تنخواہ لینے کے لیے، خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھیں گے، تو پھر نتیجہ تو قومی مفاد کی شکل میں تو نہیں نکلے گا. صحیح ایسا ہی ہے. ایسا تو ہی ہے. یہ جو پرابلم ہے، یہ وشیس سرکل جو ہے، اس کو توڑنے کے لیے ٹاپ کے اوپر سے ایسی پالیسیز نافذ کرنے کی ضرورت ہے جن کے اوپر کچھ سنسیئر ٹیمیں جو ہیں وہ بنائی جائیں. یہ نہ کیا جائے کہ بھئی یہ ضروری ہے کہ جو ہے نا یہ فلاں فلاں علاقے کے لوگوں کو یا نچلے لیول کے اوپر سے لوگوں کو جو ہے نا وہ لیا جائے. اگر آپ نیچے سے نہیں ملتے ہیں تو آپ ایسے اوپر بندے لے کے آئیں. تو ریاست جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال موجودہ صورتحال میں کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا طرح کی ٹیم بن سکے گی، کچھ لوگ سامنے آ سکیں گے جو اس پر غور کریں گے؟ ریاست جموں کشمیر کے سارے حصے جو ہیں ان میں تو مجھے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ عوام کی نمائندگی جو جس طریقے سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. وہ ایک طرف ایک ملک جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، دوسری طرف دوسرا ملک ڈومینیٹ کرتا ہے، اور جو عوامی خواہشات اور عوامی ضروریات کی جو باتیں ہیں وہ دب جاتی ہیں اس میں اور یہ بہت مشکل نظر آتا ہے. حکومت با اختیار حکومت جب تک جموں کشمیر کے اندر، ریاست کے اندر قائم نہیں ہوتی ہے تب تک ہمیں یہ امید نظر نہیں آتی ہے. ہمارے اس کا مطلب آپ کی گفتگو سے میں یہ نتیجہ اخذ کر سکا ہوں کہ آپ نے جو ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل کی جو بنیادی جڑ ہے وہ تعلیم کا بامقصد نہ ہونا ہے، تعلیم کا، تربیت کا بامقصد کا نہ ہونا ہے. اب ہم آخری سوال یہ بتائیے کہ ہم ایسی صورتحال میں جو آپ نے فرمایا کہ ادھر بھارت نے اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے، ادھر پاکستان کنٹرول کر رہا ہے، تو ظاہر ہے ان کے اپنے مقاصد ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہم انفرادی طور پر یا چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے حالات بہتر ہوں اور ہم بامقصد تعلیم اپنے آنے والی نسلوں کو دے سکیں؟ میرے خیال میں چونکہ جو حکومت کے کرنے والے کام ہیں ان کو تو ہم انفرادی سطح کے اوپر تو نہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، نہ ہماری صلاحیت ہے وہ کرنے کی. ہمیں میرے خیال میں جو انفرادی سطح کے اوپر ہمیں بنیادی سطح کے اوپر کرنے چاہیے وہ اپنی اصلاح، انفرادی اصلاح بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ میں اپنی اصلاح اگر نہیں کر سکتا تو میں آپ کو کچھ کہوں گا کہ آپ یہ ٹھیک کر لیں تو کبھی اس کا اثر نہیں ہوگا. صحیح ایسا ہی. تو اس لیے میرے خیال میں ہر بندے کو، ہر فرد کو جو اس قوم کے مقدر کا ستارہ ہے اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اس نے سچائی کو پکڑنا ہے، اس نے گواہی کو چھپانا نہیں ہے، اس نے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانا ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے. یہ اگر ہر فرد اس معاشرے کا جو ہے یہ کر لے تو یہ ایک اچھی لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے ایک اچھی بنیاد پیدا ہو سکتی ہے. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا. محترم ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو تمام مسائل ہیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگی. یہ فرمانا ہے آج کی بیٹھک کے پروگرام کے مہمان محترم میاں سلطان محمود ایڈوکیٹ. ہم ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے بڑی اچھی سے حاصل گفتگو کی اور امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کے معیار پر پورا اترا ہوگا. بہت شکریہ.